لیکن عشائیہ امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، تو اس سلسلے میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اس کے میزبان بنے ہیں، مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پہ شاندار انتظامات بھی کیے گئے ہیں، اور آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑا موقع ہے کہ جس کے لیے بڑی تیاریاں بھی کی گئیں۔ عشائیے کے طور پر، عشائیے کے لیے خاص طور پر یہاں پر جو اہتمام کیے گئے ہیں اسی سب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں۔ عثمان خان، بہت رنگ، بہت روشنیاں، بہت شاندار اہتمام ہے۔ جی بالکل، یہ بڑے تاریخی لمحات ہیں پاکستان کے لیے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹس بھی جس میں شامل ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور اس وقت جو عشائیہ ہے وزیر اعظم کی جانب سے وہ دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا سا اور خوشگوار ماحول ہے جہاں پر تمام لوگ جو ہیں اس وقت عشائیہ کی میز پر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ کل جو یہ کانفرنس ہے شنگھائی تعاون کوآپریشن کی، اس کے جو سیشن ہوگا اس میں بھی مختلف ممالک کے جو وفود ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، جو قائدین ہیں، ان کی جانب سے اظہار خیال کیا جائے گا۔ اور اس وقت وزیر اعظم نے چونکہ خود تمام مہمانوں کو ویلکم کیا ہے، یہاں پر تمام وہ مہمان جو کہ بیرون ممالک سے آئے ہوئے ہیں وہ شریک ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کے اراکین ہوں گے۔ تو ایک بڑا ہی اہم موقع ہے کہ جب پاکستان میں غیر ملکی جو مہمان ہیں ان کی ایک کہکشاں ہے۔ پاکستان کے لیے بڑے خوشگوار لمحات ہیں کہ جب پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی ایک نئی سمت جو ہے اس کا تعین کرنے کے لیے یہ شنگھائی کوآپریشن جو تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل قرار دی جا رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں وہ مناظر کے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے خود تمام مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ویلکم تو کر رہے ہیں، آپ نے یہ سارا ماحول بھی ہمیں بتا دیا۔ اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں، ہمارا مینیو کیا رکھا ہوگا، وہ اس سلسلے میں بھی بتائیے، کیونکہ دیکھیے اتنی ساری ثقافتیں، اتنے سارے کلچرز ہیں ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، تو پھر ان کے ٹیسٹ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور پاکستانی پکوان تو ہوتے ہی شاندار ہے۔ دیکھیں، یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے، انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں اور اس کے جو تمام لوازمات ہوتے ہیں انہی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جن ممالک کے جو وفود پاکستان میں موجود ہے ان کے لیے جو بھی ان کے جو مینیو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور پاکستان کے جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے اس کو بھی خاص طور پر جو ہے وہ مینیو کا حصہ بنایا گیا ہے، تاکہ جو غیر ملکی مہمان ہیں جیسے وہ پاکستان کی ثقافت کو جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پورے ایئرپورٹ سے لے کے اور وزیر اعظم ہاؤس تک کے اس شاہراہوں پر پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے، اسی طرح جو یہاں پر اب کھانے کی میز ہے یہاں پر بھی پاکستان کے رنگ جو ہے وہ خوبی دیکھنے کو ملیں گے، اور جو پاکستانی فوڈ ہے اس سے جو ہے محظوظ ہو سکیں گے مہمان۔ زبردست۔ اور اب ہمیں ذرا سا ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھائیے، یہ جو مناظر ہیں شاندار اور خوبصورت کہ وزیر اعظم کس طرح سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور پھر مہمانوں کو آگے بھی لے جایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو اس ماحول کے بارے میں، اس موقع کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، یہ بڑے خوشگوار لمحات ہیں کہ جب پاکستان کے لیے اہمیت کی حامل ہے یہ کانفرنس، اور یہاں پر جب مہمان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں یہاں پر وفود کی صورت میں مختلف ممالک کے، جس میں چین ہے اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح جو دیگر ریاستیں ہیں ان کے جو سربراہان یہاں پر موجود ہیں ان کو ایک ایک کر کے ویلکم کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم خود ان کا باہر آ کر استقبال کر رہے ہیں، اور ریڈ کارپیٹ استقبال جو ہے وہ مہمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو تاریخی لمحات ہیں یہ، جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت ہی عرصے بعد ایک خوشگوار لمحات ہیں، جو تنہائی کا ساتھ رہیے سما کے نمائندہ خصوصی عثمان ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ جے شنکر صاحب ہے جو یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور وزیر اعظم ان کے ساتھ میں بھی مصافحہ کر رہے ہیں۔ عثمان، اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ موقع کے بارے میں بھی، اس ہینڈ شیک کے بارے میں بھی۔ جی بالکل، بھارت کے جب وزیر خارجہ پاکستان پہنچے تھے تو ان کا استقبال کیا گیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، اور اس کے بعد اب جب یہاں پر وہ عشائیے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے گرم جوشی کے ساتھ سب مہمانوں کو استقبال کیا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں پر پاکستان کو جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ میزبانی کر رہا ہے، اور تمام مہمان جو کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری تلخیاں بھی ہیں پاکستان اور بھارت کی، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کا کردار ہے، جو پاکستان کی مہمان نوازی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس طریقے سے بھارتی وزیر خارجہ بھی یہاں پر آئے ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور تمام مہمان جو ہیں
वो बहुत ही खुशी के लम्हात हैं, बहुत पुरमसरत लम्हात हैं कि जब तमाम मेहमान जो है वो पाकिस्तान आकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, और कल यकीनी तौर पर जब इनको तकारीर का मौका मिलेगा और उसमें भी अपने अपने इजहार ख्याल करेंगे तो पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का खसूसी जिक्र किया जाएगा। उस्मान खान, यही पूछना था आपसे। अब हमें जरा कल के बारे में बताइए, बहुत बड़ा मौका है, कल की तैयारियां, कल की क्या क्या अट्रैक्शंस रहेंगी, कल कितने अहम तरीन मौज़ूआत होंगे कि जिनके बारे में मजीद जानने को मिलेगा? देखिए, कल के मौज़ूआत जो हैं, जो शंघाई ताउन तंजीम का जो एजेंडा है उसके मुताबिक तो जो मुश्तरका मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको किस तरीके से कम किया जाए, वो इश्यूज जो है खास तौर पर उसके ऊपर बात की जाएगी, जिसमें सबसे अहम मामला जो है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के साथ साथ मईशत है, और उसके साथ जो कोऑपरेशन है, जो आपस के ताल्लुकात हैं, जो इस तंजीम के रुकन ममालिक हैं, उस ताउन को किस तरीके से फरोग दिया जाना है, कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, वो तमाम तर मामला जो है वो आगे उसके ऊपर बात की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से इसके आखिर में जो है मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाता है, तो उसका भी ये बताया जा रहा है कि वो भी तैयार कर लिया गया है और उसकी हतमी शक्ल दे दी गई है। तो उसके अंदर ये तमाम तर मामला जो रखे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और उसके साथ जुड़े हुए ममालिक जो हैं, शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं, उनके जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से कम करके एक दूसरे के साथ ताउन किया जा सकता है, ये तमाम मामला के ऊपर जो है वो इजहार ख्याल किया जाएगा और एक मुश्तरका एलामिया जो है वो भी जारी किया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से बड़े ही जबरदस्त इंतजामात हम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, कि जब ये सुबह बाज़ाब्ता तौर पर इसका सेशन शुरू होगा और इसका हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं, जो मीडिया है, उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। खचाखच भरा हुआ है जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट एक मीडिया सेंटर जो है बनाया गया, और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी सहूलियात है वहाँ पर तमाम फॉरेन मीडिया के और जो हमारा लोकल मीडिया है उसके लिए तमाम तर सहूलियात दी गई हैं। तो बड़े ही खुशगवार लम्हात हैं, और सहाफ़ी भी एक दूसरे के साथ बड़े अरसे बाद एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है, बातचीत करने का जो है वो एक बहाना बन गया है ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपस के जो मामलात है उसके ऊपर खुलकर बात की जा रही है।